بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ذکر فی الحجر الاسود۔ یہ باب اس کے بیان میں کہ جو حجر اسود کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ حجر اسود یہ وہ مبارک پتھر ہے جو کعبہ مقدسہ کے مشرقی کونے میں تقریباً 3.25 گز بلندی پر نصب ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی بلندی زمین سے 7 انگلی کم 3 گز ہے۔ حجر اسود کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے نازل ہوا، وہو اشد بیاضا من اللبن فسودتہ خطایا بنی آدم۔ جب نازل ہوا تھا اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی دوسری روایت جو حضرت عمرو ابن عاص سے مروی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کا نور چھپا دیا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ورنہ مشرق اور مغرب ان کی روشنی سے روشن ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ حجر اسود کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، یشہد لمن استلمہ یوم القیامہ بحق، جس نے اس کو حق کے ساتھ چوما اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہوا یمین اللہ التی یصافح بہا خلقہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دست رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کا دست رحمت ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا گویا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کے دست رحمت کو ہاتھ میں لینا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوا کہ حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ اب حجر اسود کے تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کی ہے۔ فرماتی ہیں حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن العامش عن ابراہیم عن عابس بن ربیعہ عن عمر انه جاء الى الحجر الاسود فقبل فقال انی لعالم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلك ما قبلتك۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت اپنے شیخ محمد ابن کثیر سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت سفیان ثوری سے، انہوں نے حضرت عامش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عابس ابن ربیعہ سے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چوما اور کہنے لگے کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ بذات نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ حجر اسود نفع اور نقصان نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالذات اس میں نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے۔ بالذات نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت جل جلالہ ہے، اور حجر اسود کا جو بھی شرف اور اس کی بزرگی اور برکت ہے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا کردہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو اس پر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے امیر المومنین، بلا شبہ یہ ضرر بھی دیتا ہے اور نفع بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ تو فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا اور اس کی ششتا زبان ہوگی، جس نے اس کا توحید کے ساتھ بوسہ دیا ہے اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اس لیے امیر المومنین وہ ضرر بھی دیتا ہے اور نفع بھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم۔ اے علی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں زندگی گزاروں جس میں تم نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ ہے کہ بالذات نہ یہ پتھر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، بالذات کی نفی ہے۔ ورنہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا۔ جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رکن اسود یقیناً زمین میں اللہ رب العزت جل جلالہ کا دست رحمت ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اس کا بوسہ لیا تو اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو کیا یہ نفع نہیں ہے؟ بوسہ دینے والوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیا یہ نفع پہنچانا نہیں ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان حجر اسود کی تعظیم و توقیر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے مشرکین بتوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات سے واضح فرمایا کہ حجر اسود کو چومنا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور اس حجر اسود کو جو بزرگی اور شرافت حاصل ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ علامہ طبری علیہ رحمت والرضوان نے فرمائی ہے توضیح۔ اور علامہ شیخ زین الدین نے فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اماکن شریفہ مبارک جگہوں کو بطور تبرک چومنا اور اسی طرح بزرگوں کے دست ہاتھ اور ان کے پاؤں کو چومنا قصد و خیر کی نیت سے مستحسن ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن سے عرض کی تھی کہ آپ اپنی مبارک ناف چومنے کا مجھ کو موقع دیجئے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسن نے کرتا اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ناف کو چوما، اور حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، اور فرماتے تھے انس کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ یا ان کے پیر چومنا یا مقامات مقدسہ کو چومنا یہ بلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ ہاں، اور حضرت علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے تو یہاں تک روایت کیا ہے کہ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص مبارک دھوئی وشرب الماء الذي غسله به، اور وہ پانی پیا کہ جس پانی سے امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان کی مبارک قمیص دھوئی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ امام ابو عبداللہ محمد کے بعض علماء تو قرآن مقدس کو چومتے تھے، احادیث کے اجزاء اور اوراق کو چومتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سب اسی لیے تھا کہ ان آثار اور تبرکات کی تعظیم در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دوسری آیت میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ نے جن چیزوں کو محترم کیا ہے جو ان کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے حضور بہتر ہے۔ اور اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے آپ نے یہ پڑھا، یہ حدیث مبارک، حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب حجر اسود کے مقابل ہو تو کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں
حجر اسود کی طرف رہیں، پھر کہو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میسر ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دو کہ آواز پیدا نہ ہو، 3 بار ایسا ہی کرو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اوروں کو ایذا نہ ہو بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لیا جائے، اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لیا جائے۔ باب اغلاق البیت و یصلی فی ای نواحی البیت شاء، یہ باب اس بارے میں کہ کعبہ مکرمہ کے دروازے کو بند کرنا اور کعبہ شریف کے گوشوں میں جس گوشے میں چاہے اس میں نماز پڑھے۔ یعنی جو کعبہ شریف میں داخل ہو گیا وہ کعبہ شریف کے جس کونے میں چاہے اس میں نماز پڑھ لے، اور کعبہ شریف کے گوشوں میں سے ہر گوشے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ کعبہ شریف سے جو انسان باہر ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کعبہ شریف کے کسی بھی کونے کی طرف رخ کر لے۔ ہاں، البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے اور اس کا رخ کعبہ شریف کی کسی بھی دیوار کی طرف ہو تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر اس کا رخ کعبہ شریف کے دروازے کی طرف ہے اور دروازہ بند ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ اب اس کا رخ کعبہ شریف کے کسی بھی حصے کی طرف نہیں ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ کعبہ مکرمہ کا دروازہ مشرقی سمت میں ہے، اور مشرقی سمت بھی وہ سمت جو کہ جنوبی سائیڈ میں ہے، اور کعبہ مکرمہ کے دروازے کے پاس ہی حجر اسود نصب ہے۔ جنوبی جہت کی جو مغربی سمت ہے، مغربی کنارہ جو ہے، اس کنارے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ کعبہ مکرمہ کے اندر 6 ستون ہیں، 2 لائن میں، اگلی لائن میں 3 ستون ہیں، اور اس کے بعد پچھلی لائن میں 3 ستون ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ کعبہ مقدسہ کا دروازہ مشرقی سمت میں جنوبی سائیڈ میں ہے۔ جب کعبہ مقدسہ کے دروازے سے اندر جائیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ مغربی دیوار سے آپ قریب ہو جائیں تو اگلی سطر کے ستون ٹھیک دروازے کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اگلی لائن میں ستونوں کی، تو 2 ستون آپ کے دائنی طرف ہوں گے اور 1 ستون بائیں طرف ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر
کعبہ شریف میں داخل ہو کر آپ نے کعبہ شریف کے ہر ایک گوشے میں دعا بھی کی، اور ٹھیک کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے اگلی لائن کے ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، اس طور پر کہ 2 ستون آپ کے دائیں طرف تھے اور 1 ستون آپ کے بائیں طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے والوں میں حضرت اسامہ ابن زید تھے، حضرت بلال تھے، اور عثمان ابن طلحہ حجبی تھے۔ جب نبی اکرم علیہ السلام کعبہ مقدسہ میں ان اصحاب کے ساتھ داخل ہو گئے تو دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تاکہ لوگوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں اگر یہ نماز پڑھ لیں تو کہیں یہ نماز پڑھنا مناسک حج سے نہ ہو جائے، اس لیے امت پر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے نبی اکرم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور سرکار نے نماز پڑھی اور جو کعبہ مقدسہ میں مجسمے تھے ان کو باہر نکالا۔ بلکہ ایک روایت میں جو کتاب المغازی میں ہے اس میں یہ کہ نبی کریم علیہ السلام لکڑی سے اشارہ فرماتے بتوں کے مجسموں کی طرف، تو جو مجسمے بت تھے ان کی طرف اشارہ کرتے، ان کے لکڑی مارتے تو وہ بت اوندے منہ گرتے، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے جاء الحق وزاق الباطل وما یبدی الباطل وما یعید۔ اور جو انہوں نے کعبہ مقدسہ کی دیواروں پر تصویریں بنا رکھی تھیں ان کو نبی کریم علیہ السلام نے پانی سے مٹانے کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید پانی لاتے تھے، اور کعبہ مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے تھے، اور ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر جو ہے وہ رکھ دیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مجسموں کو باہر نکلوایا اور خانہ کعبہ کو ان تصویروں سے پاک اور صاف کیا، اور پھر نبی اکرم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت بلال سے ہوئی۔ خود فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ جب دروازہ کھلا تو میں دروازے سے قریب گیا تو میں نے حضرت بلال سے معلوم کیا کہ کیا حضور نے نماز پڑھی، تو حضرت بلال نے بتایا کہ ہاں پڑھی۔ اگلے 2 یمانی ستونوں کے درمیان، یعنی ان ستونوں کے درمیان جو رکن یمانی سے قریب ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت یہ ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ حضور نے کعبے کے گوشوں میں دعا کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اسامہ ابن زید سے ہے، اور اسامہ ابن زید پانی لا رہے تھے ان تصویروں کو مٹانے کے لیے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا۔ حضرت بلال ساتھ تھے، اس لیے حضرت بلال نے
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کی روایت کی، اور ویسے بھی مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔ اب ان واقعات کو آپ ذہن نشین رکھیں، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبہ مقدسہ میں داخل ہونے کا یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع کا ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے سن 7 ہجری میں، تو آپ کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اس وقت کعبے میں تصویریں تھیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے۔ اب آپ حدیث کا ترجمہ سنیے۔ فرماتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ سرکار و اسامہ بن زید اور اسامہ ابن زید اور بلال اور عثمان ابن طلحہ جو کعبہ مقدسہ کے کلید بردار تھے، فاغلقوا علیہم الباب، تو اندر سے دروازہ بند کر لیا، فلما فتحوا، جب دروازہ کھولا تو کنت اول من ولجا، تو سب سے پہلے داخل ہونے والا میں تھا، تو میری ملاقات بلال سے ہوئی، تو میں نے حضرت بلال سے معلوم کیا حل صلی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پڑھی ہے، بین العمودین الیمانین، الیمانین، ہاں پڑھی ہے 2 یمنی ستونوں کے درمیان۔ اب رہا یہ کہ اس حدیث سے یہ تو ثابت ہوا کہ کعبہ مقدسہ کے دروازے کو بند کرنا جائز ہے، مگر بیت اللہ کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھنا جائز ہے یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یمنی ستونوں کے درمیان جو نماز پڑھی یہ ایک اتفاقی امر تھا، ورنہ کعبہ شریف کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنا بلا شبہ کسی بھی گوشے میں جائز ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، یہ بات اس بارے میں کہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا، کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا مشروع ہے۔ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع۔ حضرت نافع بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جب کعبہ شریف میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف کرتے، اور اتنا آگے بڑھتے کہ وہ دیوار جو منہ کے سامنے ہوتی وہ 3 ہاتھ کے قریب رہ جاتی، فیصلی، تو وہاں نماز پڑھتے، یتوخی المکان الذی
اخبرہ بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی، اور آپ اس مقام پر قصد کر کے نماز پڑھتے اور اس مکان کی تلاش کرتے جہاں پر بلال نے ان سے بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا فرمائی تھی۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَاسٌ أَن يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نواحِ الْبَيْتِ شَاءَ، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ کعبہ شریف میں جس جگہ چاہے اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کعبے میں جس جانب چاہے نماز پڑھ لے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کعبہ مکرمہ کے اندر وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی تھی، اس جگہ نماز پڑھنا اور زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر نماز ادا کرتے تھے جہاں حضرت بلال نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہو جاتا، صحابہ کرام اسے متبرک جانتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت عثمان ابن طلحہ حج بھی داخل ہوئے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنا مشروع ہے، اور کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے جب کعبہ شریف میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کعبہ شریف میں داخل ہو وہ نیکی میں داخل ہو جائے اور گناہوں سے نکل گیا، اور اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ داخل ہونے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی نظر کعبہ شریف کی چھت کی طرف اٹھا کر نہ دیکھے۔ نبی اکرم علیہ السلام کعبہ شریف میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر داخل ہوئے۔ اس تعلق سے حضرت امام ترمذی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کعبہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ ہاں، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تب آپ اس وقت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ باب من لم يدخل الکعبہ، یہ باب اس کے بیان میں کہ جو حج کے وقت میں کعبہ شریف میں داخل نہ ہوا تو اس کے ذکر میں یہ باب ہے۔ گویا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کعبہ مقدسہ میں دخول مناسک حج سے نہیں ہے۔ وَقَانَ ابن عمر یحج کثیرا ولا يدخل، حضرت عبداللہ ابن عمر حج بہت کرتے تھے اور کعبے کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اور ایک روایت کتاب الصلاۃ میں گزری، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کعبے میں داخل ہوتے تو، اور یہاں پر یہ کہ حج بہت کرتے تھے لیکن کعبے کے اندر نہیں جاتے تھے،
تو دونوں میں تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اکثر کعبہ شریف کے اندر نہیں جاتے تھے، کبھی کبھی کعبہ شریف میں داخل ہو جاتے تھے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن عبد الله بن ابی اوفا قال اعتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وصلى خلف المقام ركعة ومعه من يستره من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ قال لا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تو بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو حضور کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ عمرۃ القضاء کا ہے جو سن 7 ہجری میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا، اور اس صلح کی قرارداد کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں چاروں طرف رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے بچے اور مشرکین نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اذیت پہنچائے۔ ہاں، اس روایت میں سعی کا ذکر نہیں ہے، مگر ابواب العمرہ کی روایت میں سعی کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ وہ حدیث ابھی ابواب العمرہ میں آئے گی۔ فقال لہو رجل، تو ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے معلوم کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے بتایا لا، نہیں، سرکار کعبہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ہے نا۔ کعبہ شریف میں داخل نہ ہونے کی وجہ وہ تھی جو میں نے پہلے ذکر کی کہ کعبے میں بت تھے اور کعبے میں مجسمے تھے، اور ابھی تک کعبہ مکرمہ مشرکین ہی کی تحویل میں تھا، ان تصویروں کو نکالنا ممکن نہیں تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تصویروں، مجسموں اور بتوں کی وجہ سے کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے۔ ہاں، باب من کبر فی نواحی الکعبہ، یہ بات اس ذکر میں، اس کے ذکر میں جس نے کعبہ شریف کے گوشوں میں تکبیر کہی، اللہ اکبر کہی۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب قال حدثنا اکرمہ عن ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا ان يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجوا سورة إبراهيم
وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد کعبہ مکرمہ کے پاس تشریف لائے تو اندر جانے سے انکار کیا کیونکہ وہاں بت تھے. پھر آپ نے حکم دیا وہ نکالے گئے. لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی صورتیں بھی نکالی. ان کے ہاتھوں میں پاسے کے تیر تھے. یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو تباہ کر دے. بخدا ان کو خوب معلوم ہے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے کبھی پاسے کے تیر نہیں پھینکے. پھر آپ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے گوشوں میں اللہ اکبر پڑھا کہ اللہ اکبر کہا ولم یصلی فی اور نماز نہیں پڑھی. اس تعلق سے میں نے پہلے بتا دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، یہ روایت اسامہ ابن زید سے معلوم کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور اسامہ ابن زید دور تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت بلال سے معلوم کیا تھا، اور حضرت بلال قریب تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جو انہوں نے بتایا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو ترجیح رہے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر. یاد رکھیں ازلام ظلم کی جمع ہے. ظلم تیر کو کہتے ہیں. کفار و مشرکین ان کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے. ان تیروں کو مٹکے میں ڈال دیتے. کسی پر لکھا ہوتا افعل، کسی پر لا تفعل، اور کچھ خالی رکھتے. جب کوئی کام کرنا ہوتا یا سفر پر روانہ ہوتا تو اس مٹکے سے تیر نکالتے. اگر افعل لکھا ہوتا تو وہ کام کرتے، اور لا تفعل لکھا ہوتا تو نہیں کرتے. اور اگر وہ نکلتا کہ جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ نکالتے. کعبے میں حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم علیہم السلام کی تصویریں جو کفار نے بنا رکھی تھیں ان کے ہاتھوں میں بھی تیر تھے. نبی کریم علیہ السلام نے کفار کے اس طریقے کی مذمت فرمائی، اور قرآن نے بھی ازلام کو رجس اور شیطانی عمل قرار دیا. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. ایک بات آخر میں اور بطور خاص یہ ذہن نشین کر لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ انہوں نے معلوم کیا حضرت بلال سے کہ حضور نے نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں پڑھی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے معلوم کیا بلال اور اسامہ ابن زید دونوں سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کہاں پڑھی. تو فقال علی جہتی، حضور نے سیدھے کعبہ شریف کے دروازے میں داخل ہو کر
اسی سیدھ میں آگے بڑھ کر نماز پڑھی۔ تو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اخبرنی اسامہ انہ صلی فی ہاؤنا، کہ مجھے اسامہ ابن زید نے بتایا کہ حضور نے یہاں پر نماز پڑھی۔ تو اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت اسامہ ابن زید سے معلوم کیا۔ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ ہے کہ پہلے حضرت بلال سے معلوم کیا اور پھر مزید پختگی کے لیے کہ سرکار نے نماز کہاں پڑھی، حضرت عثمان ابن طلحہ حجبی اور اسامہ ابن زید سے بھی معلوم کیا۔ اب رہا یہ کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک روایت میں جو مسلم شریف کی ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسامہ ابن زید سے روایت کیا کہ اسامہ ابن زید نے انہیں خبر دی کہ حضور نے کعبہ شریف میں نماز نہیں پڑھی، وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، بلکہ اس کے گوشوں میں اللہ اکبر کہا۔ تو اب اسامہ ابن زید نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو فرمایا کہ نہیں پڑھی، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ پڑھی۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اسامہ نے حضرت اسامہ ابن زید نے جو یہ کہا کہ پڑھی ہے، تو یہ ان کا قول حضرت بلال پر اعتماد کرتے ہوئے ہے کہ حضرت بلال نے بتایا تھا کہ پڑھی ہے، تو حضرت اسامہ ابن زید نے حضرت بلال کی تائید میں کہا کہ ہاں پڑھی ہے، ان کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اور جہاں پر یہ کہا کہ نہیں پڑھی تو اس سے مراد یہ کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو جو ان کے علم میں تھا اس کے اعتبار سے کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھی تھیں، تو اسامہ ابن زید کہتے ہیں فَكُنْتُ آتِي بِمَاءٍ فِي الدَّلْوِ يَضْرِبُ بِهِ الصُّوَرَ، کہ میں حضور کی خدمت میں ڈول میں پانی لاتا تھا اور حضور اس پانی سے وہ تصویریں صاف کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسامہ ابن زید پانی لانے کے لیے کعبہ شریف سے نکلے تھے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے، یہ روایت حضرت بلال نے بھی فرمائی ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے، عثمان ابن طلحہ نے، شیبہ ابن عثمان نے، ان تمام نے یہ بتایا کہ حضور نے نماز پڑھی ہے۔ اور نفی کرنے والوں میں اسامہ ابن زید ہیں، فضل ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ فضل ابن عباس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات رہی تو انہوں نے اپنے بھائی فضل کے حوالے سے بیان کیا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر کہا، اور بلال کی روایت میں یہ ہے کہ نماز پڑھی لیکن تکبیر کہی کہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے نہیں. انہوں نے یہ جو روایت کی کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، اس کی اسناد کبھی اسامہ ابن زید کی طرف کی کہ انہوں نے یہ بتایا، اور کبھی اپنے بھائی فضل ابن عباس کی طرف کی. حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت فضل ابن عباس کعبہ شریف کے دخول میں نبی کریم کے ساتھ تھے. ہاں ایک روایت شاذہ ایسی بھی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضل ابن عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. بہرحال چونکہ میں نے یہ بتایا کہ مثبت کی ترجیح ہوتی ہے، اس لیے ترجیح اسی کو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے. باب کیف کان بدء الرمل، یہ باب اس بارے میں کہ رمل کا آغاز کیسے ہوا، رمل کا آغاز کیسے ہوا. رمل کا مطلب یہ ہے کہ جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، شانے ہلاتے ہوئے چلنا، جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں. تو اس رمل کا آغاز کیسے ہوا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کفار نے کہا کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ طواف میں رمل کریں، یعنی شانے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے سینے کی اکڑ کے ساتھ میں چلیں، تاکہ مشرکین کے اس باطل خیال کی تردید ہو اور ان پر رعب پڑے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب کافروں نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو رمل کرتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، تم تو کہتے تھے کہ بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، مگر یہ تو ہرن کی طرح دوڑتے ہیں. اب یاد رکھیے کہ رمل کا وقت، رمل کا جو حکم تھا ایک مصلحت کے پیش نظر تھا، مگر اللہ رب العزت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل ایسا پسند آیا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت ہو گیا. حدیث پاک دیکھیے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زید عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وانهم حمى یثرب. یثرب مدینہ طیبہ کا پہلا نام تھا. اب مدینہ منورہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر اس کا نام طیبہ رکھا. طیبہ رکھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ وبائی شہر تھا جس کا بخار بہت زیادہ خطرناک ہوتا تھا. جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور بیمار پڑے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، یا اللہ اس کا بخار جحفہ منتقل کر دے. اور تو یہ مدینہ تبھی سے دارالشفا بن گیا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہارے یہاں ایک وفد آ رہا ہے جنہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان یرملوا الاشواط الثلاثہ کہ 3 پھیروں میں رمل کریں، وَإِن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ اور دونوں رکن کے درمیان معمول کے مطابق چلیں. وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
لوگوں کی آسانی کے خیال سے تمام پھیروں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل کا حکم نہیں دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ ابو داود شریف کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کیا تو بیت اللہ کے طواف میں لوگوں نے رمل کیا اور چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے کر کے بائیں مونڈے پر ڈال لیا۔ اسے اجتباع کہتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھیے جس طواف میں رمل ہے اس میں اجتباع بھی مسنون ہے، اور رمل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو چاہے حج کا طواف ہو۔ اور یہ رمل صرف 3 ابتدائی پھیروں میں ہے، طواف کے بقیہ پھیروں میں رمل نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 چکروں میں رمل کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تاکہ صحابہ کرام پر یہ شاق نہ گزرے۔